तमाम देखने व सुनने वाले हमारे प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, 2 इलायची में एक सुई डालकर, जी हाँ, एक सुई में 2 इलायची डालकर आप अपने घर में इस जगह रख दीजिए। उसके बाद जो करिश्मे होंगे और जो फायदे आपको मिलेंगे, अगर आपको अभी पता चल जाए तो अभी इसी वक्त आप एक सुई और इलायची लेकर ये अमल कर लेंगे। आज का ये अमल बहुत ही ज़्यादा ख़ास अमल है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सुई जो कि हर घर में मौजूद होती है और इलायची भी आपके किचन में मौजूद होगी, सभी के किचन में, सबके रसोई में, सबके बावर्ची खाने में होती है। आज आपको ये अमल करके खुद देख लेना है। आपको ऐसे ऐसे फायदे मिलेंगे जो आपको जिंदगी में नहीं मिले होंगे। इस अमल को करने के बाद आपको मिल जाएंगे। हरी इलायची को तिब में यानी दवाइयों वगैरह में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये हमारे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। अब खाने चाहे किसी भी तरह के हों, चाहे मीठे खाने हों, चटपटे खाने हों, नमकीन खाने हों, हर तरह के खानों में हम इलायची इस्तेमाल करते हैं। और हरी इलायची पेट की बीमारियों से छुटकारा दिलाती है और अगर हम बदहज़मी में इसका इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे हाजमे के लिए। साथ ही साथ ये डकार और सीने की जलन में भी फ़ायदेमंद होती है और छोटी इलायची के इस्तेमाल से हमारे आसाब को सुकून मिलता है। ये हमारे दिमाग के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है। अगर हरी इलायची को दूध के साथ इस्तेमाल किया जाए तो दूध के साथ इस्तेमाल करने से ये बलगम पैदा होने से भी रोकती है। इसके साथ साथ सर्दी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इन चीज़ों में भी इसका इस्तेमाल अगर किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। गला बैठ जाने की सूरत में, यानी कि अगर किसी का गला बैठ जाए तो इस इलायची को चाय में डालकर अगर इस्तेमाल किया जाए तो फ़ायदा हासिल होता है और गला ठीक हो जाता है। और अगर पेट पे ज़्यादा मोटापा है, ज़्यादा चर्बी है, ज़्यादा फैट है तो याद रहे इलायची पेट की चर्बी पिघलाने में भी हमारी मदद करती है। और अगर हम इलायची के तेल के चंद कतरे, कुछ कतरे पानी में डालकर उससे नहाएं, उससे गुस्ल करें, उससे नहाया जाए तो इसके बड़े कमाल के फ़ायदे होते हैं और कैसी भी कितनी भी थकन हो, थकान दूर हो जाती है। इलायची के इस्तेमाल से ज़हनी इंतशार नहीं होता, यानी सर दर्द के लिए भी फ़ायदेमंद है। टेंशन वगैरह में हो, सर दर्द हो, एंजाइटी हो तो उसमें इसका फ़ायदेमंद है। ये बहुत फ़ायदेमंद है, इसका इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह राहत होगी। इसके साथ साथ इलायची की अगर हम बात करें तो सांस की बीमारियों में भी इसका इस्तेमाल बहुत मुफीद और बहुत फ़ायदेमंद होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, ये तो वो फ़ायदे हैं जो इलायची से हम अपनी आम जिंदगी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं जो आपको इसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ, इसको आप जब करेंगे तो आप जल्द से जल्द इसके फ़ायदे देखेंगे। आपको बहुत जल्द इसके करिश्मे देखने को मिल जाएंगे। बस आप यकीन के साथ अमल को करें। जितना ज़्यादा यकीन आपका मजबूत होगा उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा और उतना जल्दी कामयाबी होगा इंशाअल्लाह। आप देखेंगे कि इलायची के 2 दानों ने आपको कितने बड़े बड़े फ़ायदे पहुंचा दिए। इसके फ़ायदे हम जानेंगे उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हजरात हमारे चैनल पर नए आए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे इस प्यारे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में कहाँ ढूंढेंगे। इस प्यारे से YouTube चैनल से जुड़ जाएं क्योंकि इस चैनल पर आपकी बहुत ज़रूरतमंद वीडियोस आती रहती हैं। इसलिए हम आपको बता दें कि नीचे लाल रंग का एक बटन होगा, रेड कलर का एक बटन होगा, उसे दबा करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में एक बेल आइकन होगा, यानी एक घंटे का निशान होगा, उसे भी दबा करके आप सभी हजरात ऑल पे प्रेस लाजमी कर लीजिए, ज़रूर कर लीजिए। इससे होगा ये कि आने वाली आपकी तमाम ज़रूरत की वीडियोस, जो आपकी फ़ायदेमंद वीडियोस होंगी, जो इस चैनल पर इंशाअल्लाह इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में, भविष्य में अपलोड होंगी, उनकी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच आती रहेंगी
اور آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکیں گے، ان سے فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں، اور اگر آپ نے ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو ہم آپ کو بتا دیں یہ بالکل فری ہے، آپ کو کچھ نہیں جائے گا اس ویڈیو کو لائک کرنے سے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے۔ تو دیر کس بات کی، اس ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے، ضرور کر دیجئے، ابھی لائک کر دیجئے۔ آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا، ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ اس لیے ویڈیو کو لائک کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں تاکہ ہم آپ کے لیے بہت اچھی ویڈیوز لا سکیں۔ اور ویڈیو کو اگر ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ آپ کی ایک شیئر سے بھی کسی ایسے انسان تک یہ ویڈیو پہنچ سکتی ہے جس کو اس کی ضرورت ہو، تو اس لیے اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کریں، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں ضرور پہنچائیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں، سب جگہ اس ویڈیو کو پھیلا دیں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہم نے بہت محنت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی، اب آپ اس ویڈیو کو آگے پھیلائیں، یہ آپ کا کام ہے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں اس سے ہمیں ایسے کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے جو ہم آپ کو بتا رہے تھے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر اس کا جو بڑا فائدہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو بار بار پریشان کر رہا ہے یا آپ کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا آپ کا، آپ کی فیملی کا، یا آپ کی جان کا، آپ کے مال کا دشمن بنا بیٹھا ہے، اور وہ آپ کو تنگ کرنے سے باز نہیں آ رہا، نہیں سدھر رہا، تو اس کے لیے آج کا یہ عمل بہت زیادہ خاص ہے۔ ایک سوئی کا اور 2 الائچی کا یہ عمل، الائچی کا عمل جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بندش کو دور کر دیتا ہے۔ اگر رزق کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، دکان کی بندش ہے، مکان کی بندش ہے، تو انشاءاللہ بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو لگتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رزق میں بندشیں لگا دی گئی ہیں، ہمیں شک ہے کہ ہمارے کام میں، ہمارے دکان میں یا ہمارے کاروبار میں بندشیں لگا دی گئی ہیں، ہم بہت کوشش کرتے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، پھر بھی پیسہ نہیں رکتا، پیسہ آتا بھی ہے تو نہیں رکتا، یا آتا ہی نہیں ہے۔ دکان تھا، اچھا چلتا تھا، تو اب گراہک آتے نہیں ہیں، کاروبار نہیں چلتا ہے، کاروبار پہلے چلتا تھا، ترقیوں پر تھا، اب ڈاؤن ہوتا چلا گیا۔ ایسی پریشانیاں ہوتی ہیں لوگوں کی، جو اپنی پریشانیاں ہمیں بتاتے ہیں۔ رزق میں برکت نہیں، جو بھی کام کرتے ہیں رک جاتا ہے، اٹک جاتا ہے، کاموں میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کا یہ عمل کرنے کے بعد ان سب کی بندشیں ٹوٹ جائیں گی اور بے برکتی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ تعالی خوب برکت ہوگی، اور ایسی جگہ سے رزق آئے گا، روزی آئے گی، مال و دولت اور پیسہ آئے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اب کاروبار میں نقصان ہو جانا، آج کل ہر دوسرے لوگ رو رہے ہیں، پریشان حال ہیں لوگ کہ ہمارا کاروبار نہیں چل رہا، پہلے میرا کاروبار عروج پر تھا، بلندی پر تھا، اب میرا کاروبار دن بدن نیچے ہوتا چلا جا رہا ہے، کاروبار میں منافع نہیں ہو رہا، یا دکان ہے، شاپ ہے، تو شو روم ہے، کچھ ایسا کاروبار ہے، کسٹمرز آتے ہیں، گراہک آتے ہیں، لیکن کچھ لے کر نہیں جاتے، کاروبار میں بہت زیادہ پریشانی بنی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں جو عمل بتا رہے ہیں آپ کریں، اس عمل کو کرنے کے بعد کاروبار سے جڑی ساری پریشانیاں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اس کا جو بڑا فائدہ ہے وہ ہے پتی پتنی میں، ہسبینڈ وائف میں، میاں بیوی میں محبت، پیار۔ بہت ساری میری بہنیں، میری مائیں اور بہت سے میرے بھائی بھی اس وجہ سے پریشان ہیں۔ کچھ مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ میرے شوہر مجھے وقت نہیں دیتے، میرے ہسبینڈ مجھے ٹائم نہیں دیتے، یا مجھے نہیں سمجھتے، یا میرا خیال نہیں رکھتے، یا میری ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے۔ کہتی ہیں کہ میرے شوہر، میرے ہسبینڈ، میرے پتی مجھ سے محبت نہیں کرتے، یا سارا دن باہر گزار دیتے ہیں، کام سے آ کر بھی سارا دن باہر گزار دیتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ بھائی بھی کہتے ہیں کہ بیوی مجھے وقت نہیں دیتی، یا وہ مجھے نہیں سمجھتی، یا مجھ سے محبت نہیں کرتی، یا مجھ سے ناراض رہتی ہے، میری چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، کسی گھر میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، کسی گھر میں کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری پریشانی ختم ہو جائے گی،
اور جب آپ سوئی میں الائچی کو پرو دیں گے، الائچی کو ڈال دیں گے، اس کے ساتھ جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ کر لیں گے، جو وظیفہ آپ کو بتائیں گے آپ یہ وظیفہ کریں گے، تو آپ ایسے کرشمے دیکھیں گے، ایسے فائدے دیکھیں گے کہ وہی میاں بیوی ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو جائیں گے، ایک دوسرے سے بہت محبت کریں گے، بے پناہ محبت کریں گے، لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نا اتفاقیاں دور ہو جائیں گی، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں گی، آپس میں محبت پیدا ہوگا، گھر میں محبت پیدا ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں رشتوں کی وجہ، رشتوں کی پریشانی، کہ بہت سارے میرے بھائی اور میری بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں رشتے نہ ہونے کی وجہ سے، اچھے رشتے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، رشتے نہیں ہو پا رہے، رشتے آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا ہو نہیں پاتے، یا کٹ جاتے ہیں، یا رشتے آتے ہی نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رشتہ آ جاتا ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، رشتہ طے ہو جاتا ہے، ہاں ہو جاتی ہے، لیکن کچھ ہی دن بعد وہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یا میرے وہ بھائی جو اپنے کام کی وجہ سے پریشان ہیں، انہیں نوکری نہیں مل رہی، بے روزگار ہیں، ان ایمپلائے ہیں، ان ایمپلائمنٹ کا شکار ہیں، بے روزگاری کا شکار ہیں۔ کچھ میرے بھائی تو ایسے ہیں کہ پڑھ لکھ کر بہت پیسے لگا دیے پر کوئی کام نہیں مل رہا، اور کام نہ ملنے کی وجہ سے رشتے بھی نہیں آ رہے۔ انشاءاللہ ان سب کی بھی یہ ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یا میرے ایسے بھائی بہن جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو ٹونا ہے، یا کوئی سایہ ہے جس وجہ سے ہمیں بہت ڈر لگتا ہے، یا گھر میں بے سکونی ہے، ہم بہت جلد نظروں میں آ جاتے ہیں، نظر بد کا شکار ہو جاتے ہیں، یہ تھوڑی سی کامیابی ملتی ہے کہ ہم لوگ نظروں میں آ جاتے ہیں، نظر بد لگ جاتی ہے، ہمارے گھر کو، ہمارے کام کو، ہمارے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی دیکھیں گے کہ نظر بد بھی ہوگی تو ایسے ختم ہوگی جیسے کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ جن گھروں میں ہر وقت بے برکتی رہتی ہے، برکت آنے کا نام نہیں لیتی، انشاءاللہ جب وہ یہ عمل کر لیں گے تو اس گھر میں اتنی برکت آ جائے گی کہ اس سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ جی ہاں، عمل کا طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، آپ سبھی حضرات بڑے غور سے، بڑے دھیان سے، بڑی توجہ سے سن لیجئے اور اچھے سے سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ سارے کے سارے فائدے انشاءاللہ آپ کو ملنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات، آپ کو اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، یعنی شک نہیں رکھنا ہے کہ وظیفہ کرنے کے بعد مجھے فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اس طرح کا نہیں سوچنا، پورا یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے یقین کے ساتھ آپ کو اس عمل کو کرنا ہے، اور ہمارے بتائے گئے طریقے سے کرنا ہے، جس کے لیے آپ کو ویڈیو پورا دیکھنا ہے، کہیں بھی کسی بھی طرح کا سکپ آپ کو نہیں کرنا ہے، پوری باتوں کو دھیان سے سننا ہے، اچھے سے عمل کرنے کا طریقہ آپ سبھی کو سمجھنا ہے۔ تو آئیے عمل کا طریقہ سمجھیے۔ آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو 2 چھوٹی ہری الائچی لینی ہے، چھوٹی الائچی لے لیں 2 ہرے رنگ کی، یعنی ہری والی 2 الائچی لے لیجئے، اور آپ ایک سوئی لے لیجئے، ٹھیک ہے؟ اتنی بڑی سوئی لیں کہ ان دونوں الائچی میں ڈال دیں آپ، تاکہ ان دونوں الائچیوں کو سوئی میں پیرو دیں، آپ اچھے سے پورو لیں۔ اور آپ کو کرنا کیا ہے، ان سبھی الائچی کو اور سوئی کو لے کر آپ بیٹھ جائیں عمل کرنے۔ آپ اس عمل کو کس دن کریں گے یہ آئیے سمجھ لیتے ہیں۔ آپ اس عمل کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ اسے جمعے کے دن، جمعرات کے دن، آپ بدھ کے دن، شنیچر کے دن، اتوار کے دن، پیر شریف کے دن یعنی ہفتے کے دن، یا منگل کے دن، کسی بھی دن چاہیں اس عمل کو کرنا آپ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ایک دن آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ جی ہاں، یہ صرف ایک دن کا عمل ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ کس ٹائم میں، کس وقت میں آپ کو اس عمل کو کرنا ہے۔ تو آپ اس عمل کو کسی بھی وقت میں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صبح میں کر سکتے ہیں، شام میں کر سکتے ہیں، دن میں کر سکتے ہیں، یا رات میں بھی آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، یا عشاء کے وقت، جس بھی وقت میں آپ اس عمل کو کرنا چاہیں آپ کر لیجئے۔ آپ کو اس عمل کو ناپاکی میں نہیں کرنا ہے، آپ اس عمل کو پاک، صاف اور باوضو حالت میں کریں، بے وضو اور ناپاک حالت میں نہ کریں اس عمل کو۔ جب آپ پاک و صاف ہوں، باوضو ہوں، تو اب اس عمل کو کریں، یعنی کہ پاک صاف بھی ہوں، اچھے سے وضو بھی کر لیں۔ پہلے سے آپ کا وضو ہے تو اچھی بات ہے، اور اگر آپ کا وضو پہلے سے نہیں ہے تو آپ پہلے اچھے سے وضو کر لیجئے، پھر آپ اس عمل کو کریں کسی بھی پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر۔ آپ
मुसल्ले पर यानी जायनमाज पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं, आप चटाई पर बैठकर भी अमल कर सकते हैं। उसके अलावा आप बेड पर बैठ के करना चाहें, तख्त पे बैठ के करना चाहें, चौकी पे बैठ के करना चाहें, आप कुर्सी पे बैठ के करना चाहें, चेयर पे बैठ के, सोफे पे बैठ के, काउच पे बैठ के, जहाँ चाहे आप इस अमल को कर सकते हैं, पाक साफ जगह पर बैठकर। जो चीज़ें हमने बताई आपको ले लेना है, 2 इलायची और 1 सुई। 1 इलायची को आपको उठाना है और आपको वजीफा पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। जी हाँ, 3 बार दुरूद शरीफ पढ़िए। सबसे पहले कोई भी दुरूद पाक आप पढ़ सकती हैं, चाहे जो भी दुरूद पाक आपको याद हो या जो आपका दिल चाहे। आप दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ सकती हैं, जो हम लोग नमाज में पढ़ते हैं। दुरूद इब्राहिमी हर मुसलमान को याद होती है, हम आपको पढ़कर भी सुना देते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे दोस्तों, ये दुरूद इब्राहिमी है, आप इसे 3 बार पढ़ लीजिए, या आप कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। आप ये भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जी हाँ, ये भी एक दुरूद पाक है, आप इसे भी 3 बार पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 1 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 2 बार। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, ये हो गया 3 बार। आप इतना भी पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम, ये भी एक दुरूद पाक है। 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 1 बार सूरह कौसर पढ़ना है। जी हाँ, सूरह कौसर हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। जी हाँ, 1 बार सूरह कौसर पढ़ें। उसके बाद आपको 1 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ना है। तो आप 1 बार सूरह इखलास पढ़ लीजिए, वो भी हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। इस तरह से आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक आपको पढ़ना है 10 बार। आपको पढ़ना है या मुतकब्बिरु। जी हाँ, ध्यान से सुने। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 1 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 2 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 3 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 4 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 5 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 6 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 7 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 8 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 9 बार। या मुतकब्बिरु, ये हो गया 10 बार। 10 बार आप या मुतकब्बिरु पढ़ लीजिए। और वो इलायची एक उठाया था जो आपने, उस पर दम कर दें और उसे साइड में रख दें। उसके बाद दूसरी इलायची उठाएं, फिर से आप यही वजीफा पूरा पढ़ें जैसे हमने बताया आपको। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ। अच्छा, एक बात याद रखें, या मुतकब्बिरु 10 बार पढ़ने के बाद आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। उसके बाद दम कीजिए इलायची पे, ठीक है। आपको एक बार हम फिर से दोहरा देते हैं, शॉर्ट में बता देते हैं। सबसे पहले 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ें, 1 बार सूरह कौसर पढ़ें, 1 बार सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ें, 10 बार या मुतकब्बिरु पढ़ें, आखिर में भी 3 बार दुरूद पाक पढ़कर वही वाली दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी पढ़कर 1 इलायची जो आपने उठाई थी उस पर दम कर दें, उसे साइड में रखें। दूसरी इलायची उठाएं और उस पर भी वही पढ़ें जो आपने पहले पढ़ा है। 3 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह कौसर, 1 बार सूरह इखलास और 1 बार 10 बार या मुतकब्बिरु और आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ। अच्छे से आपको हमने समझाया, डिटेल में एक्सप्लेन करके आपको समझा दिया, आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद दूसरी इलायची पर भी जो आपने उठाया उस पर दम कर दें, वही पढ़कर। उसके बाद एक सुई जो आपने ली थी उस सुई में उसको पुरो दें, यानी दोनों इलायची सुई में डाल दें और आप अपने छत पर चले जाएं और छत के किसी कोने में रख दें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे।
اب اگر آپ کا چھت نہیں ہے یا فلیٹ میں رہتے ہیں یا پھر آپ کا کیٹرین ہے یا پھر ایسے ہے کہ آپ کے پاس چھت نہیں ہے، بہت سارے کامنٹس آئیں گے مجھے پتہ ہے، اس لیے میں پہلے ہی بتا دے رہا ہوں، تو آپ اپنے گھر کے کونے میں رکھ دیں، اپنے گھر کے کمرے کے کسی کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ جب آپ اپنے سوئی کو رکھنے جائیں، سوئی اور الائچی کو رکھنے جائیں چھت پر یا گھر میں کہیں کونے پہ، تو آپ نے جو کام کا سوچا ہوگا یا آپ کی جو حاجتیں ہوں گی، جو آپ کا مقصد ہوگا، جو آپ کے مقصدیں ہوں گی، ان کو دل میں نیت کر کے رکھیں، ٹھیک ہے، کہ یہ حاجت پوری ہو جائے، اس لیے میری یہ پریشانی دور ہو جائے، میرے یہ مقصد پورا ہو جائے، اس لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں یا میں یہ عمل کر رہی ہوں، اس طرح سے نیت کر کے رکھیں۔ آپ دکان میں کرنا چاہتے ہیں تو دکان میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، اگر دکان کا چھت ہے تو چھت پہ رکھ دیں یا پھر دکان میں ہی نیچے کسی کونے میں رکھ دیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اچھا، اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ دعا بھی کریں، یعنی دونوں الائچیوں پر آپ نے دم کر دیا، جب وظیفہ کرنے، جب عمل کرنے آپ بیٹھے ہوں تب، تو دم کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنی حاجتوں کے لیے آپ دعا بھی کریں، ٹھیک ہے۔ آپ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کریں، غوث پاک کے واسطہ دے کر آپ دعا کیا کریں، غوث پاک کے وسیلے سے جب دعا کریں گے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ آپ اللہ کے نیک بندوں کے وسیلے سے دعا کریں، آپ کی دعا قبول ہوگی، اور دعا کے شروع اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھا کریں، اور اس یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، مولا تعالیٰ آپ کی دعا قبول فرمائے گا اور آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ اس یقین کے ساتھ دعا کیا کریں کہ آپ کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے تمام دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں شیئر کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، ہم سب کی حاجتوں کو پورا فرمائے، ہم سب کی مشکلات کو آسان فرمائے، ہم سب کی دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرمائے، ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمائے، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، کامنٹ باکس میں جائیے، میری ماں بہنوں کامنٹ باکس میں جائیے اور آمین ٹائپ کیجئے۔ ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ دعاؤں کی گزارش